يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عذابا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. سامعین محترم، دوستی اور دشمنی انسان کی نیچر میں شامل ہے. یہ دو ایسی صفات ہیں جو اللہ نے انسان کو ودیت کی ہیں، انسان کے جسم میں، انسان کی نیچر میں رکھی ہیں. ہر انسان کے اندر دوستی کرنے کا جذبہ بھی ہے اور دشمنی کرنے کا جذبہ بھی ہے. کم یا زیادہ یہ سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. سچویشن کیا ہے تو اسی حساب سے بندہ دوستی کو بھی مینیج کرتا ہے اور دشمنی کو بھی مینیج کرتا ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ جانا. دوستی اور دشمنی کا معیار یہ انسان طے نہیں کر سکتا. انسان کے پاس اس کا معیار طے کرنے کا فارمولہ نہیں ہے. ایک اگر انسان کہے کہ میرے پاس کچھ رولز ایسے ہیں، میرے پاس کچھ قوانین ایسے ہیں جن قوانین کے تحت میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اس کے اپنے قوانین نہیں. جب بھی ایک دل اور دماغ ان دونوں کو یوٹیلائز کر کے دوستی اور دشمنی کا فیصلہ کرتا ہے تو تقریباً 90% وہ انسان فیلئر کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف جاتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے. تو تسلیم کرے اس کی مرضی، نہ تسلیم کرے اس کی. یہ دو حقیقتیں انسان کو ماننی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ ہمیں شریعت کے اکارڈنگ دیا. اس فارمولے پہ ہمیں عمل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ فارمولہ ہے بس جو شریعت دیتی ہے. انسان خود سے ڈیزائن نہیں کر سکتا، خود سے اس فارمولے کو اپنے آپ نہیں بنا سکتا. یہ فارمولہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے فارمولے پہ انسان عمل کرے گا تو کامیاب ہے. یہاں اللہ نے ایک فارمولہ کیا دیا ہے، احب للہ، محبت اللہ کے لیے، ابغض للہ، دشمنی بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے
اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اچھا جی، یہ دونوں چیزیں، محبت اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنا بہت کچھ سامنے والے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ محبت کا جو سمبل ہمارے سامنے، ایگزامپل ہمارے سامنے ہے نا، وہ ماں ہے۔ محبت کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی علامت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو ہمارے گرد ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ محبت کی جب ڈیفینیشن میں جاتا ہے نا، تو محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کہتے ہیں کسی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ محبت ہے۔ کسی کے لیے سب کچھ لٹا دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اسی لیے پھر اگر اردو نام طبقہ ہے، سمجھے نا، جو اردو ادب سے وابستہ لوگ ہیں، ان محبت اور عشق کا جو ڈفرینس ہے وہ بھی یہی ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے لیے، اپنے لیے دوسرے کا سب کچھ چھین لینا، اور محبت یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا۔ مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو محبت کی ایک سب سے بڑی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنا آرام، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنی ہر چیز لٹا دی۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، سب کچھ لٹا کے دی۔ اب اندازہ لگائیے اس کیفیت کو، ذرا اپنے ذہنوں میں لا کے دیکھیں۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کو کچھ بھی کوئی گناہ، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، آپ بالکل صاف ہے، پاک ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، پاکیزہ ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ یہ سارے لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں گناہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ صحابہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا اللہ کے رسول اللہ سے، آپ تو معاف کیے ہوئے، آپ تو بخشے ہے، پھر کیوں کھڑے ہو؟ آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک قول لے کے، جو جناب عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کہیں گے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس ایک آیت کو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم بھی آ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اپنی امت کا درد۔ میدان معاشر میں بھی کیا ہے؟ صرف امت کا درد۔ مقام محمود پہ سجدہ کرنے کے بعد جب سر اٹھائیں گے، اللہ کیا کہے؟ ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک اٹھائے، آپ مانگے، کیا مانگے؟ میں دوں گا۔ آپ سفارش کریں، میں قبول کروں گا۔ کسی ایک حدیث سے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر میں سر اٹھانے کے بعد کہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے داماد علی کو معاف کر دے، اللہ میری بیٹیوں کو، میری بیویوں کو معاف کر دے۔ نہیں، جملہ کیا آتا ہے؟ اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ میری امت کو جہنم سے بچا۔ اندازہ لگا، یہ ہے وہ محبت کی ایگزامپل، یہ محبت کی مثال ہے۔ ایسے عالم میں بھی جہاں نفسا نفسی ہے، ہر کوئی اپنی میں لگا ہوا ہے۔ وہ نبی کا کہاوت ہے نا، تو اپنی نبیت روزن کی، اور اسی کہاوت پہ لگے رہتے ہیں۔ آج ہم اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے کی جا رہا ہے، دوسرا مرتا ہے مر جائے، سڑتا ہے سڑ جائے، گلتا ہے گل جائے، ہمیں کیا فرق پڑ جائے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ محبت نہیں، محبت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ قربان کر دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کی ڈیفینیشن ہے۔ جہاں یہ چیز نہیں آ رہی، بیٹا ابا سے کہے نا کہ ابا مجھے آپ سے محبت ہے، اور وہ بیٹا باپ کو مہینے کے شروع میں 5,000 روپے بھی جیب خرچ نہ دیتا ہو، تو یہ محبت نہیں ہے۔ اور بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے مجھے ابا آپ سے محبت ہے، اور سلام دعا بھی نہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں خیال بھی نہ کرتا ہوں، کون سی محبت؟ وہ 5,000 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں، محبت کیسی ہو سکتی ہے؟ تو محبت ہر چیز کو لٹانے کا نام۔ تو فارمولہ محبت کا یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو محبت جو ہے یہ عطا کا نام ہے۔ اسی لیے حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ محبت ہوگی تو ہاتھ کھلے گا، خرچ کرے گا، بندہ دے گا، لٹائے گا۔
اور جب محبت نہیں ہوگی، نفرت ہوگی، بغض ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ کو تنگ کر لے گا، روک لے گا، جیب میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا خرچ کرنے کے لیے، اس کو دینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ چاروں چیزیں، محبت کے ساتھ عطا، بغض کے ساتھ نہ دینا، یہ چاروں چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ اللہ کی ذات محور ہے ہمارا، مرکز ہے ہمارا، یہ بنیاد ہے ہماری ذات، ہمارے لیے، ہماری دنیا کی بھی بنیاد یہی ہے، ہمارے محشر اور آخرت کی بنیاد پہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ایک ہی ذات ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فقد استکمل الایمان۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر ایمان مکمل ہے، پھر ایمان کامل ہو گیا، اب ایمان مکمل ہو۔ تو یہ محبت اور نفرت، دشمنی اور جو ہے نا یہ محبت کرنا، یہ انسان میں شامل ہے، انسان کی نیچر میں ہے، لیکن یہ ہونی کس کی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت۔ ایک بات تو یہاں ہماری مکمل ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا دشمن کون ہے؟ میں دشمنی کروں تو کس سے کروں؟ اگر اس حدیث سے نتیجہ نکالے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو اللہ کو مانے وہ میرا محبوب ہے، جو اللہ کو نہ مانے وہ میرا دشمن ہے۔ سمپل فارمولہ اس حدیث سے تو یہ نکلتا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے ہیں یہ جان بوجھ کے بھولتے ہیں، بھولتے نہیں، یہ جان بوجھ کے بھولتے ہیں، جان بوجھ کے اگنور کرتا ہے میرا بندہ۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کیا بتایا، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کے لیے راستہ کون سا منتخب کیا ہے، اس کے باوجود یہ میرے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ نے نامینیٹ کر کے واضح طور پہ نام لے لے کے دشمنوں کی کیٹیگری مسلمانوں کو بتائی ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، تم دشمن کس کو سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا اتنا سچا سچا کھرا دین ہے، اللہ کی قسم اگر صرف اس کو سمجھ لینا ہماری زندگی سے بات ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ 3 دشمنوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، 3 دشمنوں کا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ٹاپ پوزیشن پہ نمبر 1 دشمن اس کائنات میں، اس دنیا میں اگر شیطان کا سب سے بڑا کوئی کرندہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ یہود ہے۔ نام لے کے اللہ نے کہا یہودی تمہارا دشمن ہے، تم اس سے تجارتیں کرو تمہاری مرضی، تم اس کے ساتھ دوستیاں کرو تمہاری مرضی۔ اللہ نے اس کو دشمنوں کی کیٹیگری میں نمبر 1 پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرے نمبر پہ جو دشمن ہے وہ مشرک ہے، مشرک۔ اور مشرکوں کی کیٹیگری میں جس کو علماء نے شامل کیا ہے وہ ہندو ہے، سرد جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایسی کیٹیگری تو بہت ساری بن سکتی ہیں، بہت ساری کیٹیگری مشرکوں کی آ سکتی ہیں، لیکن جب لفظ مشرک ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم مسلمانوں کے جو مشرک ہے نا ہمیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ بھی دشمنی کے کسی لیول پہ ہوگا، لیکن ہمارے نظر میں سب سے بڑا دشمن صرف وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کا مشرک ہے۔ اللہ نے اس کو کسی اور زاویے میں کہا، یہود اور مشرک، اللہ نے کہیں اور اس کا تقابل کیا، کہیں اور اس کا کمپیریزن کیا۔ اب اس زاویے سے سوچ کے دیکھیں، یہود کے مقابلے میں مشرک کون ہے؟ وہ ہنود ہے، وہ ہندو ہے، اس کو کہا گیا۔ اور ہر وہ شخص جو اس کیٹیگری میں آتا ہے، ہندو کی کیٹیگری میں آتا ہے، ہر وہ مشرک ہمارا دشمن ہے، ہر وہ مشرک ہمارا دشمن ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر 2 ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو مانتا ہے ان میں پھر کیٹیگریز آ جاتی ہے، یہودی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، یہ سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان سب کے اللہ کو ماننے کے زاویے الگ ہیں، وہ اینگل الگ ہے، وہ سوچتے الگ ہیں۔ کسی نے بڑا ایک پیارا جملہ سیرت نگار نے لکھا، بہت زبردست، اس جملے کو پڑھ کے نا یقین کرے ایمان کبھی تازہ ہوتا ہے، بہت تازہ۔ وہ کہتے ہیں مکہ کا مشرک اس کا خدا بھی کون تھا؟ اللہ۔ مکہ کے مشرک کا خدا کون تھا؟ اللہ۔ اور ابو بکر کا خدا بھی کون تھا؟ اللہ۔ لیکن مکہ کا مشرک وہ کافر مر گیا اور ابو بکر صدیق ہو گیا۔
تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو سمجھنے اور ماننے کا زاویہ دیتے ہیں. بس اللہ کو مان. تو کیا ہندوازم کے اندر اللہ کا تصور موجود نہیں ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اس بندے نے تو اپنی زندگی اسی میں کھپا دی کہ ہندوازم کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے. بالکل موجود ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کو ماننے کا زاویہ اپنا ہے. اللہ کو اپنے زاویے سے نہیں مان سکتے. میں اللہ کو مانتا ہوں اپنے انداز میں مانتا ہوں، نہیں. آپ مانتے ہیں اللہ کو اپنے انداز میں مانتا ہے، نہیں. یہ قابل قبول کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کو ماننا ہے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. اللہ کو ماننا ہے ویسے جیسے اللہ نے فرما دیا. یہ اللہ کا ماننے کا زاویہ. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہودی تمہارا دشمن ہے اور پھر مشرک ہے. یہ دو بات. تیسری چیز، اللہ نے اس کو دشمنوں کے کیٹیگری میں اس آیت میں شو نہیں کیا، لیکن وہ بھی دشمن ہے. اللہ کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تمہاری دوستی جس سے ہو سکتی ہے وہ عیسائی ہے، وہ کرسچن ہے. وہ کرسچینٹی ایک پورا طبقہ ہے. اگر اس سے دوستی ہو سکتی ہے تو کافروں میں تو اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہو سکتی ہے. یہ تمہارے قریب آ سکتا ہے، تم اس کے قریب جا سکتے ہو. تمہارے اور ان کے مفادات کہیں نہ کہیں مشترک ہو سکتے ہیں. تم کہیں نہ کہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہو. یہ اللہ کا تجزیہ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، کسی شیخ کے الفاظ. یہ قرآن. اللہ کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ تمہارے دوست ہو سکتے. کس زاویے میں؟ اللہ کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تین خوبیاں اللہ نے ذکر کی ہیں. تین خوبیاں. اللہ کہتا ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ عیسائی تمہارے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وجہ اللہ ذکر کرتا ہے قسیسین. ان کے اندر قسیسین موجود ہے. قسیسین کا ترجمہ علماء راسخ علماء ان کے اندر موجود ہے. دوسری چیز راہب موجود ہے. تیسری خوبی اللہ نے ذکر کی ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے. جن نصارہ میں یہ تین خوبیاں موجود ہیں اللہ کہتا ہے یہ تمہارے قریب ہو سکتے ہیں، تم ان کے قریب ہو سکتے ہو. علماء ہو، وہ اپنے مذہب کو صحیح مانتے ہو، اپنے مذہب کو صحیح جانتے ہو. وہ جو ان کا مذہب ملاوٹ زدہ ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی. جو ان کا اوریجنل صحیح مذہب ہے اس کو صحیح سمجھتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، تو دل بھی کرتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ علماء ہوتا ہے. راہب موجود ہے. راہب کسے کہتے ہیں؟ راہب وہ ہوتا ہے جو دنیا سے کٹ کے بس اللہ کا ہو کے بیٹھ جائے. راہب. راہبانیت اسلام میں حرام ہے. اسلام میں راہبانیت جائز نہیں ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر یہ راہبانیت انہوں نے خود گھڑ لی تھی، ایجاد کی تھی. ہم نے تھوڑی ان کو راہب بنایا. اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں بنایا. اب اندازہ لگائیے راہب اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کو مناتا ہے، پھر بھی جہنم میں جاتا ہے. کیوں؟ اب اس زاویے کو بھی سوچیں، یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ راہب اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کو مناتا بھی ہے. دنیا سے کٹتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. اس کا ایک ہی مقصد حیات ہوتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. غیر اللہ کو نہیں مانتا، ورنہ اس کو پوچھتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننے کا اور منانے کا یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے حرام ہے، اسی لیے میں جہنم میں چلا گیا. یہ ہے بنیادی باتیں. جو اللہ کا مانتا ہے نا، یہاں سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یاد رکھیے گا، جو بھی اللہ کو کسی نہ کسی اینگل سے مانتا ہے، کہیں نہ کہیں مانتا ہے، وہ ایک نہ ایک وقت اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہو کے کافروں کے خلاف لڑے گا. جس آیت سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ چاہے ایمان کے کسی لیول پہ ہو. اس کی آخرت کی بات نہیں کر رہے ہم. آخرت میں وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کے فیصلے، یہ ہمارے فیصلے نہیں ہے. ہم یہاں اپنے حالات کو دیکھ کے تجزیہ کر رہے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو تسلیم کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہو کے کافروں کے خلاف لڑے گا. اس کا رزلٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ملاحم کے حوالے سے ہیں، جنگوں کے حوالے سے ہیں،
فتن کے حوالے سے، علامات قیامت کے حوالے سے، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں اور اس میں علامات قیامت کا چیپٹر اٹھائیں، باب اٹھائیں اور پڑھیں. آج کل تو اور بھی آسان ہو گیا، بہت ساری کتابیں علماء نے لکھ لی ہے جو علامات قیامت میں، ایک بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بہت ہی شاندار کتاب ہے. میں اکثر اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کو اس دور میں اسپیشلی جو دور اب چل رہا ہے، ان حالات میں اپنے ٹیبل پہ رکھے، لازمی رکھے. بالخصوص جو اپنے گھروں کے سربراہان ہیں ان سے تو دس بستہ گزارش کروں گا، اس کتاب کو اپنے ٹیبل پہ رکھیں، اس کا مطالعہ ڈیلی بیسس پہ کریں. جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی کی کتاب ہے، دارالسلام نے شائع کی ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس دور میں جتنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور جس انداز میں ان فتنوں نے جنم لیا ہے، ان سب کا قلقمہ اور ایک زاویہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں بہترین کھینچ کے مسلمانوں کو دکھایا کہ تم نے اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کرنا ہے، کس انداز میں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کتاب اپنے سامنے رکھیں اور مطالعہ کریں. اور نوجوانوں سے تو بالخصوص کہوں گا کہ بجائے یہ مرزے کو اور فلانے کو سننے کے، ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. ان کتابوں کے ساتھ جڑے، یہ کتابیں آپ کو صحیح سمت بتائیں گی، صحیح ڈائریکشن بتائیں گی، آپ کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائیں گی. وہ جو صراط مستقیم ہے اس کی رہنمائی کرے گی. یہ بنیاد ہے، یہ کتابیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو جتنی بھی علامات قیامت کی کتابیں ہیں ان میں جو قرب قیامت، مسلمان جس گروہ کے ساتھ مل کے تیسرے قوم کے ساتھ لڑے گا وہ عیسائی ہے. عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا گڑھ جوڑ ہوگا. کب ہوگا؟ قرب قیامت. قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے معاملے ہمیں اندازہ نہیں، لیکن یہ ہوگا. اور عیسائی اور مسلمان مل کے تیسری قوم سے لڑیں گے اور ڈھنگ سے لڑیں گے، اور اتنی خونریز جنگیں ہوں گی کہ روئے زمین پر ایک پرندے کو اڑے گا اور اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی لاشیں زمین کے اوپر موجود ہوں گی. یہ ہونا ہے. کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا ہے، اور سچا سچا معاملہ ہے. وہاں ہم آنکھیں بند کر کے مانگتے ہیں، ہمارے سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تو ہوگا. سمپل سی بات. جب یہ سارے معاملے ہوں گے، جب یہ مسلمان تیسری قوم سے لڑ کے فتح یاب ہوں گے، پھر مسلمانوں کا عیسائیوں کا آپس کا کلیش ہوگا. پھر عیسائی کھڑے ہو کے صلیب کو لیں گے کہ صلیب جیت گیا. وہاں سے پھر مسلمانوں کا عیسائیوں کا کلیش ہوگا، اور پھر عیسائیت ختم ہوگی اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. لیکن یہ ہے، اب یہاں سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے اس آیت مبارکہ سے کہ ہمارے دشمن کون ہے؟ یہودی اور مشرک. یہ دوسری بات میں سمجھانے میں اللہ کرے کامیاب ہوا کہ یہ دوسری چیز بات ہے. پہلی بات کہ محبت اور دشمنی کا معیار ہے، بالکل ہے. دشمنی کس کی؟ دشمن کون ہے ہمارا؟ ہمارا یہودی اور مشرک. یہ ہمارے دو دشمن ہیں. اب آتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ یہ سمپل فارمولہ ہے. نوجوان کا بھی سوال ہے، بڑے کا بھی سوال ہے، چھوٹے کا بھی سوال ہے، بوڑھے کا بھی سوال ہے. آخر ان سے ہماری دشمنی کیوں ہے؟ یہودیوں کی ہم سے دشمنی کیوں ہے؟ ہندوؤں کی ہم سے دشمنی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں تاریخ کے جائیں گے، تاریخی واقعات بہت سارے ہیں، تاریخ اتنی بڑی بڑی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے اتھینٹک، سب سے پاورفل چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، قرآن مقدس ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. بس یہ دو چیزیں ہیں دشمنی کی، آپ کو سمجھ میں آئے گی. قرآن مقدس سورہ ممتحنہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، 28ویں پارے کی تیسری سورہ. جائیں پڑھیں، پہلی آیت ہے، کوئی لمبی چھوٹی بات نہیں ہے. جمعے کے بعد یہی قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ساتھ کافروں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ قد کفروا بما جاءکم من الحق ویخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. یہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. یہودی غزہ سے مسلمانوں کو نکال کے باہر کر رہے ہیں، فلسطین سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہودیوں کی وہاں چال چل رہی ہے، وہ صرف فلسطین کو نشانہ بنا کے پوری عرب ریاستوں پہ قبضہ کرنے کے پلان ہے. اور یہاں ہندو خواب دیکھ رہا ہے
کہ میں یہاں کا چودھری بن کے وڈیرا بن کے میں پاکستان افغانستان اور ان علاقوں میں قبضے کر جاؤں گا, میں یہاں کا چودھری بنوں گا. اور انہوں نے ہمیں 47 میں نکالا ہے. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. وہاں انڈیا چھوڑ کے پاکستان آنے کی وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا, ذریعہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. جو لوگ انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں کہ اب وہ ان کے پاس وہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی, رہنے کے لیے گھر نہیں تھے, زمینیں نہیں تھی, جائیدادیں نہیں تھی, کاروبار نہیں تھا, کیا نہیں تھا؟ اللہ اکبر, کیا نہیں تھا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زمینوں کے کلیم یہاں آج تک نہیں ملے. میں خود وٹنس ہوں اس بات کا. 3200 کینال رقبہ ہمارے دادے کا, 3200 کینال رقبہ آج بھی کلیم میں پڑا ہوا نہیں ملا ہمارے دادے کا. اندازہ لگا. تو کیا ہے, کیا وہاں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے؟ زمینیں, جائیدادیں تھی, کاروبار تھا, سب کچھ تھا. آخر یہ انڈیا چھوڑ کے پاکستان کیوں آئے تھے؟ یہاں کاروبار کرنے کے لیے, پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے, کوٹیاں بنانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے نا کوئی امپرومنٹ لانے کے لیے, کیا کرنے کے لیے؟ ایک ہی وجہ تھی, ایمان بچانے کے لیے. کہ یہ تصور تھا, یہ ذہن میں تھا کہ یار وہاں ایمان ہمارا محفوظ نہیں ہے, ہمارا ایمان بچ جائے گا. اور یہاں ہمارا ایمان بچا ہے الحمدللہ. ہم نے کسی حد تک اپنے ایمان کو محفوظ کیا یہاں کہ اللہ کی توفیق سے, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ کسی نہ کسی حد تک ایمان ہمارا یہاں محفوظ ہوا الحمدللہ. تو ایمان اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان والے ہو, تم اہل ایمان ہو. تو ایمان دشمنی کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. یہ قرآن کہتا ہے. حیی بن اخطب یہودی عالم تھا. مسلمانوں کی جنگ ہوئی عید کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر. اور اس جنگ میں حیی بن اخطب کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی قید ہو کے آئی اور لونڈی کی حیثیت میں آئی. جب یہ لونڈی کی حیثیت میں آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور لونڈی کے جو ہے, یہ نابینا ایک صحابی تھے, ان کے جو ہے نا حوالے کر دیا. اچانک اس کا نام ذہن سے ماں, نابینا صحابی تھے. بہرحال نہیں, نابینا نہیں, کہ اور صحابی تھے جن کی جو شکل میں عمومی طور پہ جبریل امین کی ان کی شکل میں جو ہے وہ زمین پہ اترا کرتے تھے. اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ بطور گفٹ کے لیے دی. ہاں یہ آپ کی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کیا ہوا؟ صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے, سردار کی بیٹی ہے, سردار کی بیٹی سردار کے گھر میں جانی چاہیے. لیول برقرار رہتا ہے, ایک لیول ہوتا ہے. اور اس چیز کو اسلام نے بھی سمجھا ہے. کفر نکاح کے معاملے میں کفر, چودھری کی بیٹی چودھری کے گھر میں, وڈیرے کی بیٹی وڈیرے کے گھر میں, ایک لیول برقرار رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے آ نہیں سکتی, لیکن ایک لیول برقرار بالکل رہتا ہے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں جو ایک نکاح کی جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جو نکاح کرتے تھے اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی تھی کہ پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا اور اس خاندان پہ اسلام کے اثرات پڑیں گے. حیی بن اخطب کی بیٹی جناب صحابی کا نام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ, ان کو اللہ کے نبی نے دے دی تھی. اللہ کے نبی نے دہیہ کلبی کو بلایا, بھائی یہ میں تمہیں کوئی اور لونڈی دیتا ہوں, وہ دے دے, یہ مجھے واپس کر. دہیہ کلبی مان گئے, ان کو اور لونڈی دے دی گئی. سیدہ صفیہ واپس لے لی گئی. اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا, اور پھر یہ آج تک ہماری ماں کی حیثیت سے ہے, امہات المومنین میں شامل ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا واقعہ ہے, کمال واقعہ سنیں, آپ کو اندازہ ہوگا دشمنی کا لیول چیک کریں کیا ہوتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی مدینہ میں, نئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے مدینہ میں آئے تھے, ابھی آئے ہی تھے, تو میرے چاچا اور میرے ابو کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. تو میرے چاچا اور میرے ابو صبح سویرے نکل گئے. صبح سویرے پتہ چلا کہ ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں, آخری پیغمبر ہوں. میرے والد بھی چلے گئے, چچا بھی چلے. شام کو واپس آئے کافی دیر کے بعد. کہتی ہیں کہ میرے والد اور چچا کا معمول یہ تھا کہ جیسے گھر میں داخل ہوتے تھے نا, سب سے پہلے مجھے گود میں اٹھاتے تھے, مجھے گود میں اٹھا کے مجھے سینے سے لگاتے, پیار کرتے تھے. بچہ پھر عادی ہو جاتا ہے. آپ بھی اپنے گھر میں جائیں اور جاتے ہی آپ پہلے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو آواز دیں, اس کو چھومیں, چاٹیں, پیار کریں اور معمول بنا لیں. اور کسی ایک دن معمول سے ہٹ کے کریں تو بچے کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں ابا نے کہا آج الٹا کام کر دیا, آج مجھے اٹھایا ہی نہیں گود میں.
یہ بچوں کا پیار ہوتا ہے والدین کے ساتھ، ایسا کیا بھی کریں، بالکل کرنا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں اس دن میرے چاچا اور ابو آئے اور ایسے چلے گئے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، مجھے دیکھا ہی نہیں، اور سیدھا لائبریری میں چلے گئے، لائبریری میں داخل ہو گئے، اور وہاں جا کے میرے چاچا اور ابو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے۔ چاچا ابو سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کیا بات ہے، یہ وہی شخص نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ میرے والد کہتے ہیں حیی بن اخطب، کہتے ہیں ہاں، قسم اٹھا کے کہتا ہے وہ شخص کہ یہ وہی شخص ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ، قسم اٹھا دیا۔ چاچا نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ مان لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کہتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھیں گے، مرتے دم تک اس بندے کی دشمنی کروں گا اور اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کروں گا اور اس کے خلاف جنگ کھڑی کروں گا۔ یہ جملے ہیں حیی بن اخطب کے، یہ جملے اس کی قسم ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ دشمنی کا ہے کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا، یہ وجہ ہے، یہ دشمنی کی وجہ، بنیادی وجہ، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، شاید یہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنے محمد رسول اللہ کے آخری پیغمبر ہونے کو جانتے ہیں۔ یہ آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر۔ تو یہ ہے وہ عداوت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، عداوت کے ایک لیول پہ پہنچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے سے نبوت چھین کے بنو اسماعیل کو کیوں دی؟ قرآن مقدس کو پڑھے، آپ کے سامنے آتا ہے۔ قرآن میں دو مقامات میں ایک ہی پارے میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پہلے پاؤں میں بھی اور آخری پاؤں میں بھی، پہلے سے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دے دی، بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور وہی بنی اسرائیل جو فضیلت کے اعلیٰ مقام پہ تھی، اللہ اسی بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، یہ بنی اسرائیل لعنتی ہیں، ان پہ لعنت داؤد علیہ السلام نے بھی کی ہے، ان پہ لعنت جناب عیسیٰ نے بھی کی ہے، لعنتی لوگ ہیں۔ اللہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، صرف نافرمانی کے ساتھ اعتداء بھی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کی خطرناک درجے پہ پہنچے ہوئے، اور اس موقع پہ ان کے اوپر لعنت ہی برستی ہے، پھٹکار برستی ہے۔ یہ ہے بنیادی وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے یہ ہے وہ یہودیت اور کی جو ہے نا دشمنی کی وجہ کہ وہ دشمنی ہم سے کیوں رکھتے ہیں۔ یہاں ہم رکتے ہیں، تاریخ میں ہم نے کیا کیا؟ تاریخ میں انہی دو قوموں کے ساتھ ہم نے رواداری رکھی ہے، یاد رکھیے گا، یہودیت کے ساتھ بھی اور ہندو کے ساتھ بھی۔ تاریخ میں دو مقامات، دو جگہ بڑی کمال کی ہیں، میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ پڑھا کریں۔ آج بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا ختم ہو گیا ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے، اس زاویے سے سوچنے کو تیار نہیں ہے نا، ہمارا وہ اینگل سوچنے کا نہیں ہے۔ دو بر اعظموں کے اندر مسلمانوں نے حکومتیں کی، یورپ میں 800 سال، اندلس کا پورا علاقہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت ہے، اور یہاں سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں آپ نے 1857 تک 712 سے آپ کا آغاز ہوتا ہے، 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے قدم رکھا تھا بر صغیر کے اندر، 712، اور وہاں سے اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو اسلام کی تاریخ اس سے بھی پہلے کی ہے، اس سے بھی 5-10 سال پہلے کی ملے گی، کہ صحابہ کی خبریں آپ کو اس سے 10 سال پہلے کی ہے، بلوچستان میں ملے گی، بلوچستان میں کچھ ایریاز کے اندر آپ کو صحابہ کی خبریں ملتی ہیں۔ تو اس لیکن ہم تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو 712 میں محمد بن قاسم یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور 1857 تک مسلمانوں کی حکومت رہتی ہے۔ اس ٹائم دونوں جگہوں پر مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ہم کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں شاید ہم اپنی خود نمائی کر رہے ہوں گے، اپنی تعریفیں کر رہے ہوں گے، نہیں، یہودیت کہتی ہے کہ جتنی ترقی ہم نے مسلمانوں کے دور میں اندلس میں کی ہے، اتنی ترقی ہم نے کہیں اور نہیں کی، کہیں نہیں کی۔ اور جتنا مسلمانوں نے یہودیت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، چلے یار رواداری ہے، چلے یار اقلیت میں ہیں، چلے جی ٹھیک ہے، ان کو اقلیت شمار کر لیتے ہیں، سائڈ میں کر لیتے ہیں، لحاظ کرتے ہوئے، مروت کرتے ہوئے، یہ اتنے سر پہ چڑھ کے ناچے، اتنے ہی سر پہ چڑھ کے ناچے۔ یہ یہودیت کی مثال ہے۔ ہندوازم میں کیا ہوا؟
ہندوازم کے اندر اکبر تو بیچارہ وہ تو بدنام ہو گیا نا کہ ہاں جو اس کی حکومت تھی، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کر دیا تھا. آپ ٹیپو سلطان کی زندگی کو دیکھیں. ٹیپو سلطان ہمارا ہیرو ہے، کمال کا ہیرو ہے. آپ ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھیں. 1799 میں وہ بندہ شہید ہوتا ہے اور 49 سال کی عمر کے اندر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور وہ شہادت کے مرتبے فائز. اس کی حکومت میں بھی کئی بڑے بڑے عہدوں پہ ٹیپو سلطان نے ہندوؤں کو رکھا ہوا تھا رواداری کے طور پہ کہ یار ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم اکثریت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. مسلمانوں نے پورے 800 سالہ یہ جو 1155 سال کی تاریخ بنتی ہے ہماری سب کانٹیننٹ کے اندر، 1155 سال کی تاریخ. اس 1155 سال کی تاریخ میں ریاستی بنیادوں پہ ایک واقعہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا مسلمانوں نے کسی مندر کو گرایا ہو، مسلمانوں نے کسی گردوارے کو گرایا ہو، کسی جو ہے نا مذہبی عبادت گاہ کو تباہ کیا ہو. ایک واقعہ نہیں ثابت کرتے تھے ریاستی بنیادوں پہ، نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ایک تناسب دیکھ کے معاملہ کرتے. ٹھیک ہے حکومت ہمارے پاس ہے، ہم نے اس پورے ایریا کے اندر قوموں کو سنبھالنا ہے، دیکھنا ہے، ان کے ساتھ رواداری کا ہم نے خیال کرنا ہے. اس کے باوجود کیا ہوا یہ باتیں ہم آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ماحول نہیں ہے. ورنہ اگر سکھوں کی تاریخ کو کھول کے بیٹھے، اللہ معاف کرے، سکھوں کی کیا تاریخ اچھی ہے، بہت بھیانک تاریخ. رنجیت سنگھ کی تاریخ کیا بھیانک نہیں. آپ نے 100 سال جو ہے بادشاہی مسجد کے اندر گھوڑے باندھ کے رکھے ہیں، مسجدوں میں بادشاہی مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے. کیا ہمیں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تاریخ یاد نہیں؟ کیا وہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں؟ مسلمانوں کو کب نہیں مارا گیا؟ 1662 کے بعد 1662 تک 1662 عیسوی 1661 کے اندر پانی پت کے مقام پہ یہاں سے احمد شاہ ابدالی افغانستان سے جا کے حملہ کرتا ہے. 1662 کے بعد جب شاہ ولی اللہ فوت ہوئے اس کے بعد تک سے مسلمانوں نے کبھی اٹیکنگ پوزیشن پہ کام نہیں کیا، کبھی کافر پہ حملے نہیں کیے. ہم دفاعی پوزیشن پہ آگے کیونکہ ہم سمجھ گئے تھے کہ اب ہم جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، ہم مسلسل اپنے آپ کو گرانے کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. محترم بھائیوں، ہم نے رواداری کی ہے، ہم نے لحاظ رکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم سوچتے تھے کہ یار ٹھیک ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، دیکھا جائے، یہ کیا جائے. لیکن یاد رکھیے گا ہندو ہو یا یہودی ہو، کسی معاملے میں بھی یہ رعایت کے قابل نہیں ہے. اور میں نے شاید 1.5 سال پہلے اسی یہودیت کے ٹاپک پہ اسی ممبر پہ جمعہ پڑھایا تھا آپ کی خدمت میں، اور یہودیت کی تاریخ آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ یہودیت کو جتنا عیسائیت نے مارا ہے مسلمانوں نے نہیں مارا، جتنا عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا. آج یہودیت عیسائیت ان کی پشت پناہ پہ کیوں کھڑا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے وہ ریزن رکھے کہ اشارتاً رکھ دیتا ہوں. محترم بھائیوں، یہ جو مذہب مخالف تحریک ہے نا، اس کو سمجھے. یہ مذہب مخالف تحریک کیا ہے؟ مذہب، یہ مذہب اور دین کی بحث میں نہیں جا رہے ہم، صرف میں مذہب کی بات کر رہا ہوں کہ مذہب مطلب جس میں خدا کا تصور موجود ہے، ہم اس کو مذہب کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جس میں اللہ خدا کا تصور موجود ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا چلانے والا ہے. یہودیت میں بھی خدا کا تصور ہے، عیسائیت میں بھی ہے، سکھ ازم کے اندر بھی ہے، ہندوازم کے اندر بھی ہے، اسلام میں تو ہے الحمدللہ. خدا کا تصور موجود ہے، تصور خدا. اب وہ خدا ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. یہودیت نے اپنے انداز میں ہے، عیسائیت نے اپنے انداز میں، سکھ ازم نے اپنے انداز میں، ہندوازم نے اپنے انداز میں. اسلام کا اللہ ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا مالک ہے. لیکن خدا کا تصور موجود ہے. مذہب مخالف تحریک کیا ہے؟ مذہب مخالف تحریک یہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ دہریت کہتے ہیں، جس کو ہم انکار خدا کہتے ہیں. یہ تصور انکار خدا یہ خطرناک ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، خود بخود کائنات بنی ہے، خدا کا تصور ہے. اس وقت عیسائیوں سے بھی تصور مذہب کھینچا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے بھی تصور مذہب کھینچا جا رہا ہے. چونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑی بہترین پوزیشن پہ لا کے کھڑا کرتا ہے. آج مجھے بتائیں 10 مئی کو ہم کس بنیاد پہ انڈیا کے خلاف لڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ہمارا مذہب، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت. ہم اسلام کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. مذہب آپ کو ایک سورس دیتی ہے، ایک پاور آپ کو مہیا کرتی ہے، ایک طاقت آپ کو دے رہی ہوتی ہے. اور ہم اس مذہب کی بنیاد پہ کسی بھی دشمن سے ڈر جائیں گے، لڑ جائیں گے.
ہمارا سپاہی، ہمارا جو ہے وہ جو ہے نا ہمارا جہاز اڑانے والا پائلٹ، اندازہ لگائیے وہ ہواؤں میں چڑھ کے دوڑ کے وہاں کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں اپنی جان پہ کھیل رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں یہاں مر جاؤں گا، شہید ہوں گا، سیدھا کہا جاؤں گا انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ تصور ہے مذہب، اللہ کا تصور کہ جب جب ان لوگوں نے تصور مذہب کو کھینچا ہے نا، لوگوں کے دلوں سے کھینچا ہے، وہاں دشمنی کے لیول کم ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کے قاتل کو کوئی نہیں بھولتا۔ یہودیت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چلایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے خدا کو یہودیوں نے مارا۔ یہ دونوں کا عقیدہ ہے۔ کیسے پاسبل ہو گیا ہے کہ وہی قاتل جو خدا کا قاتل ہے وہ آج اپنے خدا کے قاتل کے سرپرستی میں کھڑے، اس کی پشت پناہی میں کھڑے؟ اس کی وجہ کہ مذہب کی محبت کھینچ دی۔ ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہودیوں نے ہمارے خدا کو قتل کیا؟ ان کے مذہب نے، ان کے دین نے، ان کی شریعت نے بتایا تھا۔ آج عیسائی اپنے مذہب کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو عیسائی اپنے مذہب کو ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ پوپ کی ویلیو تو دیکھیں، پوپ کی ویلیو دیکھیں، وہ ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہی بیج بویا جا رہا ہے لبرلزم اور سیکولرزم کی وجہ سے، اور وہ مذہب کی بات ختم کی جا رہی ہے۔ قرآن پہ اعتراض، احادیث پہ اعتراض، علماء پہ اعتراض۔ یہ بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ ان پہ اعتراض کرنا بیسیکلی یہ ہوتا ہے مذہب کی محبت کو کم کرنا، مذہب کی محبت کو نکالنا دلوں سے۔ محترم بھائیوں، قرآن پہ اعتراض، احادیث پہ اعتراض، انبیاء پہ اعتراض، علماء پہ اعتراض، یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ مذہب کی محبت کو کھینچنے کی بات ہے۔ ہم نے مذہب کو تھامنا ہے، مذہب کی محبت کو تھامنا ہے، اسلام کو تھامنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے، دین کو تھامنا ہے۔ یہی ہمیں بتائے گا ہمارا دشمن کون ہے، یہی بتائے گا ہمارا دوست کون ہے، یہی بتائے گا ہمارا سجن کون ہے، ہمارا بیوی کون ہے، کس سے لڑنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہودی بھی دشمن تھا، ہے، رہے گا۔ ہندو دشمن تھا، ہے، رہے گا۔ ہمارے نوجوانوں میں ہندوؤں کے لیے نرم گوشہ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اور بیٹھو ان بزرگوں کے پاس، پوچھو ان کے خاندان کے لوگوں کو کیسے ہندوؤں نے قتل کیا تھا، کیسے قتل کیا تھا۔ کیا نہیں اندازہ کہ ہندو ماں سے بچے کو چھین کے ایسے اچھالتے تھے نیچے برچھی کر دیا کرتے تھے؟ کیا نہیں اندازہ یہ واقعات کیوں نہیں بتاتے ہمارے بزرگ ہمارے بچوں کو؟ یہ بچے کیوں نہیں بیٹھتے ہمارے بزرگوں کے سامنے؟ ہم نے سنا ہے کیا بھائی کے سامنے اس کی بہن کی چھاتی کاٹ کے نہیں پھینکی جاتی تھی؟ کیا مردوں کے سامنے ان کی عورتوں کی عصمت دری ہندو نہیں کرتا تھا؟ آج ہم کیسے نرم گوشہ رکھیں اس ہندو کے لیے؟ کیسے نرم گوشہ رکھیں؟ نرم گوشے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تاریخی روایات، ایک تاریخی روایت کا اندازہ لگا لیں، 50,000 جو تاریخی روایت میں ملتی ہے، جو مسند روایت ہے، 50,000 مسلم نوجوان کنواری لڑکیوں کو اٹھایا گیا تھا۔ کنواری لڑکیوں کو کہاں گئی؟ کس نے اٹھایا تھا؟ انہیں اٹھایا، یہی کافر تھے۔ آج ہم ان سے کس بنیاد پہ محبت کی بات کریں، کس بنیاد پہ ہم تجارت کی بات کریں، کس بنیاد پہ ہم امن کی بات کریں؟ ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہے۔ یہ ہمارا دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ دشمن جان کے جینے کا وقت ہے محترم بھائیوں۔ دشمن ہے، ہاں کبھی ہو سکتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، حالات کی سچویشن میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے تو کل دوست بن جائے گا۔ اللہ نے ان کو دشمن بنایا ہے، یہ دشمن تھے، ہیں، رہیں گے، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیاد ہے محترم بھائیوں۔ یہ کچھ ٹوٹی بڑی باتیں تھی جو آپ نے خدمت میں رکھی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔